السلام علیکم، شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں ایکویس کے ساتھ۔ کافی دن کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے اور اس کی وجہ حماد غزنوی صاحب کی کچھ مصروفیات تھیں، اور ایک مرتبہ پھر وجاہت مسعود صاحب جو ہیں کسی ضروری کام کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں دستیاب نہیں ہوئے، اور احمد ولید صاحب بھی ذرا پروفیشنل آدمی، تو ہمارے ریگولر جناب حماد غزنوی صاحب، زمین جنبد جنبد گل محمد حماد غزنوی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بہرحال موجود ہیں۔ حماد صاحب، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پرائم منسٹر نے عوام سے خطاب کرنا شروع کیا ہوا ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کی اپوزیشن کر رہی ہے، تو یہ معاملات ہو کیا رہے ہیں؟ مطلب کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ ایک طرف یہ بات سامنے آ رہی کہ حکومت کی دشمن حکومت کی گورننس ہے، اپوزیشن نہیں ہے، اور اپوزیشن کی دشمن جو ہے وہ اپوزیشن ہے، حکومت نہیں ہے؟ یہ کیا دلچسپ صورتحال ہے، دلچسپ صورتحال کیسے ہے۔ پہلے دو چار فکرے پی ڈی ایم پہ ہو جائیں۔ اپوزیشن اپنی ہی اپوزیشن ہے، یعنی پی ڈی ایم کی تجہیز و تکفین تو باقی ہے ابھی، لیکن اس کی سانسیں تقریباً رک چکی ہیں، اور کہہ لیجیے چلیے وینٹیلیٹر پر ہے، لیکن خلیج یعنی بہت گہری ہو گئی، اور پاٹنے کے کوئی اب اس کا امکان بھی نظر نہیں آ رہا کہ اس کو سمیٹا جا سکے کسی طرح، کیونکہ فی الحال تو یہ بڑھ رہی ہے، ہر روز کوئی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس میں لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کو مزید ایک دھچکا پہنچا ہے، صدمہ پہنچا ہے، یعنی یہ پارٹیز جو ہیں پیپلز پارٹی سے ہٹ کر باقی تمام جماعتیں جو ہیں اے ایل پی کو بھی نکال کر یہ سب اپنے اجلاس بھی بلا رہی ہیں، پیپلز پارٹی کو نہیں بلا رہی، شو کاز نوٹس بھی ایشو کر رہی ہیں، وہاں بلاول صاحب اپنی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں جس میں وہ طنز کے اپنے تیر بھی چلا رہے ہیں کہ ہر وقت آر پار کی سیاست نہیں ہوتی، آریا پار کی سیاست نہیں ہوتی، اور ذرا دھیمے اور آرام سے یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ بلکہ انہوں نے اہم باتیں بھی کی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اب گفتگو جو ہے وہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب سے کریں گے۔ تو میں کہیں کہہ بھی رہا تھا، میں نے کہا یعنی جن سے اسٹیبلشمنٹ گفتگو کرتی ہے اب بلاول صاحب بھی انہی سے گفتگو کریں گے، یہ بھی میں نے کہا۔ تو وہ بہرحال یہ صورتحال ہے، اور اس میں کوئی امکان آپ کو کم ہی نظر آتا ہے کہ یہاں سے چیزیں اب سمیٹنا، واپس آنا۔ گو کہ میں اس بات کا مخالف ہوں کہ قطعیت سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے سیاست کے حوالے سے، کیونکہ یہ بڑی فلوئڈ سی چیز ہوتی ہے، اور ریگریز آف پالیٹکس جیسے ہم کہتے ہیں، اس میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ لیکن بظاہر اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ ان کے درمیان سلو کا امکان کم ہے، جیسے کہ آپ نے سینٹ میں بھی دیکھ لیا کہ وہاں پر وہ اعظم عزیز تارڑ صاحب کو مسلم لیگ جو ہے وہ نامنیٹ کر رہی ہے، اور اپنا ایک علیحدہ گروپ بنا کر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ آج انہوں نے اس کی درخواست بھی دے دی۔ اچھا، یعنی اپوزیشن آپس میں وہ لگی ہوئی ہے، اور ان کے آپس کے جھگڑے جو ہیں وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو آپ نے بات کی، حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ حکومت اپنے بوجھ تلے بلبلا رہی ہے۔ یہ کہنا ایگزیجریشن نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہوگا، کہ واقعی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ حکومت کی جتنی بھی آپ ہر روز کی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسی بات ہوتی ہے جس سے ان کے زک پہنچتی ہے، ان کی پرفارمنس نظر نہیں آتی، اور ان کے امیج پر ایک یعنی دھبا رکھتا ہے، ایک اضافی دھبا۔ تو اب آخری باتیں کیا ہوئی ہیں؟ وزیر تجارت کے طور پر میں نے ہندوستان کے ساتھ ایک بات اپروو کی، اور پھر وزیر اعظم کے طور پر میں نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ یعنی آپ پہ ہی پاویں کنڈیاں تے آپ پہ ہی کھچنا ہے ڈور، یہ کیفیت ہے، اور بہت ہی دلچسپ ان کی، بلکہ مزاحیہ میں تو کہوں گا وجاہتیں ہیں جو آ رہی ہیں۔ معید یوسف صاحب نے جو گفتگو کی، ابھی میں شاہ محمود قریشی صاحب کی باتیں سن رہا تھا، تو اس کا کوئی جواب نہیں، یعنی یہ ایک مذہبہ خیز گفتگو ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے حکومت کی ڈیسیجن میکنگ کم از کم آپ کو ایک دفعہ، پھر یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ درجنوں بار ایسا ہو چکا ہے، لیکن اب یہ پھر ایک واقعہ ہوا ہے جو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی یہ ساری دنیا میں خبر گئی۔ یہ خطے کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے کہ جو دشمن ملک سمجھے جاتے ہیں اور نیوکلیئر پاورز ہیں، ان میں سے ایک ملک نے پہلے
ان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ ہمیں ماضی کو بھلا کے آگے چلنا چاہیے, وی نیڈ ٹو پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر, اور ہم خطے میں جو ہے اس کو امن کو پھیلانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد اگلے دن حسینہ واجد صاحب کو دعوت دی گئی بنگلہ دیش سے, کیا ہمارے ملک کا دورہ کریں. یہ یعنی ایک سیکوینس ہے نا چل رہا. اس کے بعد آپ نے اجازت دی کہ گندم منگا لیں, چینی منگا لیں, کپاس منگا لیں. اس سے اگلے دن آپ نے کہا کہ ہیٹ آ گئے, وہ ایک ہیٹ گیا دوسرا آیا, خدا جانے وہ کیا گفتگو. لیکن اس ساری بات سے ایک دفعہ پھر یہ سامنے آیا, اب دوسری طرف دیکھیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ حکومت میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, یعنی وزیر خزانہ کی تلاش جاری ہے ابھی تک. تیسرا وزیر خزانہ آیا ہے, اور اب آپ شوکت ترین صاحب کا نام سن رہے ہیں چوتھے کا, اور ایک کمیٹی بن گئی ہے 27 ممبرز کی, جس میں شوکت ترین صاحب کا نام لیا. یعنی ایک ہڑبونگ کا عالم ہے. اچھا, اس ساری گفتگو میں نا ایک طرف میں آپ کا اشارہ, ایک طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. نجم سیٹھی صاحب نے ایک خبر دی ہے اور اس کی کوئی تردید نہیں آئی, اس کی کیا تردید آئے گی. انہوں نے کہا کہ سی او ایس صاحب نے سمن کیا ہے 6 منسٹرز کو, اور انہوں نے وہاں پر اپنے خیالات عالیہ ان کے سامنے پیش کیے. وہ خیالات کیا ہیں, مرکزی نکات کیا ہیں, وہی ہیں جو آپ بھی کہتے ہیں ہر روز اس پروگرام میں بھی کہتا رہتا ہوں, اور باقی بھی ہمارے بہت سے دوست مسلسل اس کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں, انہوں نے فرمایا ہے کہ دیکھو اس سے آپ یہ تاثر یہ ہے کہ آپ کو لانے والے کوئی لوگ ہیں یا سیم پیج کی کہانی چلتی ہے, تو بھائی آپ کی وجہ سے ہمیں گالی پڑ رہی ہے, تو یہ معاملہ اب بہت ہو گئی ہے, آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا, آپ اپنی ٹیم تبدیل کیجیے اور لوگ اہل ایفیشنٹ ٹیم اپنے لائیے اور آپ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں. اور پنجاب کا بالخصوص ذکر آیا وہاں پر, پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا بھی ذکر آیا, اور پھر کے پی کے وزیر اعلیٰ کا بھی ذکر آیا کہ یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو کب سے یہ بات چل رہی ہے, اب آگے نہیں چلنا آپ نے, کہ آپ یہیں پر کھڑے ہو گئے ہیں, وہیں پر جامد ہو گئے ہیں. تو یہ اس سے ہمیں سب کو مل کر بدنامی ہو رہی ہے, اور سب سے اہم فکرہ پھر انہوں نے لکھا کہ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, وقت بہت کم رہ گیا ہے اب, یعنی 3.25 سال کے قریب وقت ان کے پاس رہ گیا ہے. تو وہ اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب تک ملک اب کی جو آپ اس کو جو صورتحال ہے وہ پرائم منسٹر کے کل کے فکرے سے ذرا جوڑ کے دیکھیں. وہ جو انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا, انہوں نے کہا کہ اگلے 2.5 سال میں آپ حقیقی کارکردگی دیکھیں گے. یعنی اس سے پہلے افسانوی کارکردگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ تو مطلب وہ اس کو حکومت کے اپریشیٹ کرتی ہیں چیزیں کہ کہیں نہ کہیں پریشانی جو ہے وہ دامنگیر ہے. نہیں پریشانی, جی وہ تو پریشانی تو شدید دامنگیر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن کو آپ لوگ پیار سے سلیکٹرز کہتے ہیں, وہ اس وقت اس دن کیفیت میں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی وقت ختم ہو گیا ہے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کس طرح کی حکومت ہو رہی ہے. وہ جو نیلام گھر میں آواز آپ کی مجھے نہیں آئی, کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ جی وہ کہتے تھے نا کہ نیلام گھر کے اندر طارق عزیز جب وہ سوال ہوتے تھے, 1 غلطی 2 غلطی 3 غلطیوں کی گنجائش ہوتی تھی, تو اس میں انا غلطی گنجائش کو نا نشتہ. تو اب آپ یہ فرمائیے کہ اب دیکھیں مثلا وزیر اعظم صاحب جو عوام سے براہ راست گفتگو کرنے کا انہوں نے ایک آغاز کیا ہے, یہ کیا ہے, اس کی ٹائمنگ کیا ہے, یہ سب باتیں جڑی ہوئی ہیں نا. حکومت کو بڑی شدت سے احساس ہے کہ ہمارے درجن بھر سپوکس پرسنز, وزیر اعظم کے اپنے پاس بھی بے شمار پلیٹ فارمز موجود ہیں, وہ ہر روز گفتگو کرتے ہیں, کہیں کسی تقریب میں گفتگو کرتے ہیں, اور وہ ہیڈ لائنز چھپتی ہیں اور ہیڈ لائنز ٹی وی پر بھی آتی ہیں. تو یہ سب کچھ, ٹویٹر ہینڈل ہے ان کا, یہ سب کچھ ان کے لیے کم تھا, اور انہوں نے سوچا کہ انہیں مزید ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جہاں وہ عوام سے گفتگو براہ راست کر سکیں. اور مقصد کیا ہے کہ حکومت کا پرسپشن بہتر کیا جا سکے, حکومت کا امیج بہتر کیا جا سکے. اچھا یہ بات نہیں ہے کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا, اور جیسے آپ ابھی یاد کروا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے بھی یہ کیا تھا اور مشرف صاحب نے بھی کیا تھا. اچھا آخری جو میں نے بڑی قریب سے دیکھا ہوا ہے جی, لیکن اور میں نے جس کا قریب سے میں نے جس کا جائزہ لیا ہوا, میں عرض کرنے لگا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے گیلانی صاحب کا جو تھا نا, یہی معاملہ تھا بالکل یوسف رضا گیلانی صاحب کا.
وہ بھی اسی طرح عوام سے براہ راست فون لیتے تھے اور بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے پی ٹی وی میں. تو میں اس کا قریب سے میں نے دیکھا بھی ہوا اسے. اچھا دونوں دفعہ صاحب ایک ہی ہیں, یعنی ہمارے دوست وہ یوسف بیگ مرزا صاحب, یہ وہی پچھلی دفعہ بھی کرواتے تھے, اس دفعہ بھی انہوں نے ہی کنونس کیا ہے کہ یہ ہمیں چیز کرنی چاہیے اور یہ بڑی افیکٹو ہے اور اس سے آپ کا پرسپشن حکومت کا بہتر کرنے میں اور امیج بہتر کرنے میں ہمیں مدد ملے گی. تو اچھا اب لیکن ان ساری باتوں کے بعد بات یہ ہے کہ یہ پرفارمنس کا مسئلہ ہے, یہ گورننس کا مسئلہ ہے, یہ سارے جو فوج ہے اسپوکس پرسنس کی اور سارے پلیٹ فارمز اگر مل کر پرسپشن حکومت کا نہیں بنا سکتے تو پھر اگلی چیز اور کیا بنائے گی, آپ اور پلیٹ فارمز بھی کر کے دیکھ لیجیے. میرا خیال ہے توجہ اسی طرف ہونی چاہیے جو کہ سب لوگ رکھتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے نا حماد صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عرصے تک تو یہ پرسپشن چل سکتا ہے, لیکن جب پے در پے آپ کی حکومت کے اندر سکینڈلز کے اوپر سکینڈلز آ رہے ہوں, آپ اپنے وزراء کو فارغ کر رہے ہوں کرپشن کے ان چیزوں کے اوپر, آپ کا اپنا ایک پرانا کولیگ اور جس کو آپ کہتے تھے کہ وہ انڈسپینسبل ہے اور وہ کہتے تھے کہ جی مجھے بیلنسنگ ایکٹ کے طور کے اوپر قربانی کا بکرا بنایا گیا, جہانگیر ترین صاحب جو ہے, اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے منسٹرز کے حوالے سے سکینڈلز کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, شوگر سکینڈل کے اندر ابھی, اور یہ کہاں کس طرف جاتی ہیں دوائیوں. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کورونا کہ ویکسین پرائم منسٹر پرائسنگ صاحب فکس کرنے کے حوالے سے, معیشت کا پہیہ نہ چلنے کے حوالے سے, اور ایک عام آدمی کو جو ہیٹ محسوس ہو رہی ہے کہ پرائس ہائیک کتنی زیادہ ہے, بجلی, گیس, پیٹرول قیمتیں. اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا, آخری جو آپ نے جملہ بولا, اس میں آپ جو وزیر مرضی اعظم صاحب نے بھی, ترجمان بلا لیں تو کون سا کوئی اس سے فرق, وزیر اعظم, عام آدمی جی ڈائریکٹلی بالکل افیکٹڈ ہے. بالکل آپ نے وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے جو بات کی نا, وہ کہتے ہیں مہنگائی پر ہم قابو پائیں گے ہر صورت میں اور میں اسے براہ راست دیکھوں گا, اور یہ بڑی میں اب کیا لفظ بولوں, یہ بڑی عجیب گفتگو ہے. دیکھیں بات یہ ہے, اب مہنگائی ہو, مڈل مین مہنگائی نہیں کر رہا. مہنگائی میرے بھائی جہاں پر بجلی مہنگی ہوتی ہے, جہاں پر گیس مہنگی ہوتی ہے, جہاں پہ آٹا پہلے ملک سے باہر بھیجا جاتا ہے, گندم, پھر مہنگی گندم امپورٹ کی جاتی ہے, جہاں پہ چینی سستی باہر بھیجی جاتی ہے پھر مہنگی امپورٹ کی جاتی ہے, وہاں پر مہنگائی ہوتی ہے. اس ملک میں مہنگائی ہوگی. یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں نا, پیٹرول, گیس, بجلی, یہ سب مہنگی ہوتی ہیں, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے, ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. یعنی کیریج بڑھتا ہے, پھل بھی مہنگا ہو جائے گا, بجلی مہنگی ہوگی, اچھا یعنی پیٹرول اب مہنگا مجھے ہوگا تو سب بات کچھ یہ, مہنگا ہوگا. اب یہ جو کہتے ہیں کہ جناب پرانی حکومتوں نے جو بجلی کے نرخ کے حوالے سے معاہدے, آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے وہ مہنگے داموں بجلی کے کیے, لیکن ہم نے جو ہے ری نیگوشیٹ کر کے وہ دام کم کروا لیے ہیں. اچھا دام کم کروا لیے لیکن قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے, یہ لاجک مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو نہیں سمجھ آئی, یہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ سکتی. دیکھیں میں اپنے گھر کا, میرا جو بل تھا نا, یعنی آپ سمجھیے کہ میں نے تقریباً 30 روپے یونٹ میں اس وقت پیسے دے رہا ہوں. میں 2.5 سال پہلے جب یہ حکومت آئی تھی تو میں 9-10 روپے پر یونٹ دیتا تھا بجلی کے پیسے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا فگرز ہیں جو میں بول رہا ہوں. اس کے بعد آپ کو ضرورت رہ جاتی ہے ڈھونڈنے کی کہ مہنگائی کس وجہ سے ہو رہی ہے. یہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ وجہ ہے سیدھی مہنگائی. ہم سب کی زندگیوں پہ اس کا کیا اثر پڑا. ہم یعنی چلو امیر لوگ نہ صحیح تو ہم بالکل غریبوں کی فہرست میں بھی تو نہیں آتے. ہم الحمدللہ یعنی مڈل کلاس جیسے ہوتی ہے, ہم لوگوں کا کیا حال ہو گیا. آپ دیکھیے ہمارے بجٹ سارے اپسٹ ہو گئے اور سب کچھ, یعنی اور یہ ہے کیا مہنگائی. یہ مہنگائی جو میں نے آپ کو چیزیں گنوائی ہیں نا, یہ آئی ایم ایف ریلیٹڈ سارے ایشوز ہیں, اور یہ آپ کی جو پالیسی ہے آپ نے وہ ایک چیز سے اگری کیا ہوا ہے اور آپ اس کو نیگوشیٹ نہیں کر پاتے کہ جی دیکھیے یہ ہم نہیں کر سکتے, عوام بل بلا رہے ہیں, ہم یہ مزید بوجھ, آپ وہ کرتے جاتے ہیں اور آپ نے آگے بھی کرنا ہے کیونکہ آپ کو وہ پیسے ہی اس طرح دے رہے ہیں کہ اب وہ یہ آپ بھی قسط دیتے ہیں حماد آپ صاحب, کو. یہ بھی کیا لاجک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے, ہم بہت آگے چلے گئے, لیکن 3 وزیر خزانہ تبدیل کر دیے ہم. یہ بھی کیا اتنی اچھی لاجک ہے. پالیسیز اگر وہ اس پالیسی کی وجہ سے بہتری آ رہی تھی تو پھر آپ نے اس کچھ وزیر نہ خزانہ کو کیوں تبدیل. سمجھے خدا کرے کوئی.
یہ خدا جانے کیا گفتگو، یہ ہماری سمجھ سے بالا. اچھا سنجیدہ بات یہ ہے کہ اس ساری چیز میں یہ جو پروگرامز ہیں ضرور کریں یہ پرسپشن کے لیے پرائم منسٹر صاحب، لیکن بات وہی ہے، میں کیا دہراؤں، اب تو پاکستان کے طاقتور ترین لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ آپ کے مسائل ہیں، آپ کی ٹیم، حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک معصومانہ بات، ٹیم کیا ہے، یہی لوگ ہیں ان کے پاس جو اپنے ہیں، ان کے اپنے کیا لوگ ہیں آپ، یعنی 70% 75% لوگ تو آپ خود نام گنواتے ہیں کہ یار یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، یہ پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی، زیادہ تر پرویز مشرف صاحب کی، تو آپ نے لوگ لانے کہاں سے؟ آپ کے پاس تو بہترین جو لوگ ہیں وہ آپ نے لگا دیے ہیں، بالکل آپ کے پاس جو اصحاب ہیں یہی ہے نا، اب آپ کہاں سے لوگ لائیں گے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو کہا تھا کہ ہم نے ٹیمز بنا رکھی ہیں اور یہ کمیٹی، اچھا حکومت میں آنے کے بعد بھی کس قدر کمیٹیز بنی تھی، وہ ساری ریفارمز جنہوں نے کرنی تھی وہ سب آپ کسی کو یاد نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کیا ہوا. یہ سب چیز، یہ ساری حکومت کا نظام اس وقت جو ہے اٹ از ڈولڈرامز، یہ ہمارے یعنی ہاتھ سے نکل رہی ہے چاری چیز، ہر گزرتے دن کے امید کی ساتھ کرن کیا آپ نظر ایک آتی ڈکلائن ہے محسوس کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ مثبت سوچنا چاہیے. چلیں آج اگر ہم جی مثبت سوچیں تو آپ کو اس سارے جی قضیے میں سے کون سی چیز مثبت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا ہونی چاہیے؟ دونوں صورتوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت سے، اب یہ خبر آتی ہے نا جیسے کہ روپے کی قیمت بہتر ہو گئی، ہمارے ریزرو جو ہیں وہ اتنے کروڑ بڑھ گئے، یہ ٹیکس ہم نے اتنا زیادہ ہو گیا، یہ سب بے بنیاد خبریں ہیں، یہ لوگ، یہ پرسپشن کے کھیل ہیں. آپ کے نہ تو ریزروز بڑھ سکتے ہیں، نہ آپ کی جی ڈی پی اس طرح بڑھ سکتی ہے، آپ کی کوئی، آپ کا گردشی قرضہ 1000 سے اب وہ 2500 کے قریب ہے نا، اس سے بھی زیادہ ہو گیا. یہ سب چیزیں جو ہیں دراصل یہ ملک 36,000 اکانومی اس کی نیچے جا رہی ہے، یہ نیچے جا رہا ہے، اٹ از ڈس انٹیگریٹنگ، یہ جو ہمارا اکنامک سسٹم ہے یہ ڈس انٹیگریٹ کر رہا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا پروگرام میں کہ تمام ادارے دنیا کے اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کے پاس 2025 کے بعد 2025 میں اپنے ڈیفنس بجٹ کے لیے، اپنی تنخواہوں کے لیے، اپنی پینشنز کے لیے اور ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے، چار چیزیں، 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا. یہ سب کچھ پہلے بھی قرضے پہ، کچھ تو چیزیں ہماری چل جاتی تھی نا خود بھی، اب وہ بھی نہیں چلیں گی. 2025 تک ہم ان سب چیزوں سے، اگر یہ پریزنٹ ٹرینڈ برقرار رہتا ہے، اور آپ نے پوچھا نا کیا کیا جائے، تو میرا خیال ہے اس میں یہ میڈیا مینجمنٹ کا معاملہ نہیں، یہ پرسپشن کا، تقریروں کا، ٹاک شوز کا کھیل نہیں، یہ اکانومی یہ مینج بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اس ملک میں پہلے وہ انوائرمنٹ پیدا کریں جہاں پر سرمایہ آزاد محسوس کرے. اس وقت تو سرمایہ سہما ہوا ہے، آپ کے ملک کی صورتحال ایسی ہے، آپ نے بیوروکریسی کے ساتھ جو 2.5 سال کیا ہے، آپ نے سیاستدانوں کے ساتھ اس ملک میں جو 2.5 سال کیا ہے، اب اس کے بعد ملک کی یہی صورتحال ہو رہی تھی نا. اب آپ اس ساری چیز سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر میں ایک فکرے میں کہوں، آئین کی طرف لوٹ جائیے، آئین کی طرف اس لوٹ. ملک کو مہذب طریقے سے چلایا جائے تبھی یہ ملک چل سکتا ہے. کیونکہ ہم نے 72 سال میں کتنی اوٹ پٹانگ حرکتیں کی ہیں، کبھی ہم یہ نظام لاتے ہیں، کبھی صدارتی نظام آ جاتا ہے 10 سال کے لیے، ایوب خان صاحب کا صدارتی نظام آتا ہے، مشرف صاحب کا آتا ہے، ضیاء الحق صاحب کا آتا ہے. یہ صدارتی نظام ہی تو تھے، یعنی اس سے زیادہ طاقت کا ارتکاز کیا ہو سکتا تھا؟ اور اس میں آپ جس کا بار بار ذکر حامد عمران میر خان صاحب صاحب نے بھی بھی تو کرتے ہیں نا کہ حامد میر صاحب نے بھی تو اپنے کالم لکھا ہے نا شاید، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ حکومت تو نااہل ہے ہی ہے، اپوزیشن اس سے زیادہ نااہل. آپ اتفاق اچھا کرتے میں نے بھی ان کا کالم پڑھا، وہ جو ان کا تجزیہ ہے نا، میں اس کی کچھ باتوں سے، یعنی ان کا کنکلوژن یہ تھا کہ پارٹیاں اپنے اندر ڈیموکریسی پیدا کریں. میرے بھائی یہ ان پارٹیوں کے اندر نقب لگائی جاتی ہے، ان پارٹیوں کے اندر دوسرا آدمی جو ہے اس پہ، بھٹو صاحب کی پارٹی تھی نا، بھٹو صاحب کو پھانسی لگ رہی تھی، ابھی کل گزری ہے ان کی ساری پارٹی جو تھی وہ کہیں اور جا چکی تھی، بہتر بہتر ان ہو کو گئے. کوئی اور لوگ لے گئے، اور ان کی بیٹی اور ان کی بیوی جو تھے وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے اپنی جگہ پر. تو یہ ایک افسوسناک بات ہے، ہم موروثیت کے فینز نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ جیسے ہی پارٹی کو کھولتے ہیں تو اس پہ یہاں تو آپ نہ سینٹ کا الیکشن کروا سکتے ہیں، نہ آپ کوئی
نیشنل اسمبلی میں کچھ کام کر سکتے ہیں, کسی کی اکثریت ہوتی ہے, ووٹ کسی کو پڑ جاتا ہے. یہ دیکھیے جب تک ہم اپنے, جسے بار بار کہتے ہیں نا, حلف کی پاسداری نہیں کریں گے, جب تک ہم اس ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے, یہ الٹی سیدھی حرکات یہاں ہوتی رہیں گی. اس کی کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے. میں آپ کو درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں دنیا سے, بالکل جن صحیح جن بات ہے ملکوں ہمارا نے یہ صاحب. حرکتیں ہمارا کی ہیں وقت آج وہ جو ہے وہ مثال تھوڑا ہیں. سا, جی ہاں بالکل آپ کی باتیں جو ہیں وہ وزڈم سے بھرپور ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے آپ کا مطالعہ. آپ نے بڑا بھاری لفظ بول دیا, میری معروضات کو آپ معروضات ہی رہنے دیں, مہربانی. بڑے آپ نے سارا دیکھا ہوا, لیکن ظاہر ہے اور یہ بڑی ہی اہم بات ہے کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہی سے سب کچھ چیزیں ٹھیک ہوں. شرائط دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو لائف سے اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.